وقت آ گیا ہے ایران کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تعطل کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ آج بھی بات چیت ہوئی، مذاکرات کا انجام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ایران 47 برس سے جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی سینٹ میں وزیر خارجہ مارکو روبیو سے سخت سوالات۔ ایران جنگ پر ٹرمپ پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جنگ ختم ہو چکی، مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ مارکو روبیو کے بیان پر ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بوکر بولے، جنگ ختم نہیں ہوئی، امریکی شہری دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے ہار رہے ہیں۔ سوال اٹھایا، آخر امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ ڈیل بھی وہ جس کو امریکہ کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ ایران نے اپنے ہارموز بند کی ہوئی ہے اور خطے میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہولی نے ایران جنگ کو غیر دانشمندانہ اور خطرناک قرار دیا، کہا سچ یہ ہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی مکمل تباہی بن چکی ہے۔ اب نئے ہرموز کو کھولنا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پہلی شرط۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں افزودہ یورینیم سے دستبرداری اور جوہری پروگرام سے متعلق معاملات طے ہونے پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ ایران اب جوہری پروگرام کے بعض ایسے پہلوؤں پر بات چیت پر آمادہ دکھائی دیتا ہے جن کا وہ ماضی میں ذکر تک کرنے سے گریز کرتا تھا۔ مذاکرات کے ذریعے معاہدہ ہونا یقینی نہیں، ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کسی نہ کسی سطح پر مذاکراتی سرگرمیاں بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، بچے سمیت 5 افراد جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 45 افراد زخمی ہوئے، ایک ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے 5 ملازمین بھی شامل ہیں۔ ہاسپٹل میں کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی حملے شمالی برج، ابا اور تبنین کے علاقوں میں کیے گئے۔ جنوبی لبنان میں حملے بند نہیں کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کا اعلان۔ اسرائیل کارٹرز کا کہنا ہے فوجی کارروائیاں ہر صورت جاری رہیں گی۔ اسرائیل کا ہدف حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے۔ وفاقی بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ حکومت حتمی فیصلہ نہ کر سکی، قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ حکام قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے ابھی تک قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کی طلبی کا سمن نہیں ملا۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی مؤخر۔ حکومت کے IMF کے ساتھ PSDP اور بجٹ پر دوبارہ مذاکرات۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، نواز شریف کا گلگت میں جلسہ، بلاول نے اسکردو میں میدان سجایا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا نون لیگ کے علاوہ کسی پارٹی نے یہاں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، کسی پر تنقید یا برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سڑکوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا، اس علاقے کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ ہم نے ہائیڈل پاور منصوبے شروع کیے، وہ اب تک مکمل کیوں نہیں ہوئے؟ شہباز شریف سے کہوں گا یہاں کے ایئرپورٹ کو بڑا کریں، ہماری حکومت بنتی ہے تو ہر دوسرے ماہ یہاں آؤں گا۔ بلاول بھٹو کا نام لیے بغیر طنز، کہا ایک مہمان آئے ہیں کہیں برا نہ مان جائیں۔ پیپلز پارٹی کے منصوبے بھی گنوا دیے، کہا ایک وزیر نے آ کر بتایا 100 میگا واٹ بجلی میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ پروفیسر صاحب یہ آپ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے تو ابھی تک کیا کیوں نہیں؟ پروفیسر صاحب ہم اتنی بجلی بنائیں گے کہ کم قیمت پر اسلام آباد کو بیچیں گے۔ گلگت بلتستان کی زمین اور وسائل پر پہلا حق یہاں کے عوام کا ہے، حق کے ملکیت دلائیں گے۔ بجٹ منظور کرنے کی بات، علیمہ خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹوک دیا، کہا سہیل آفریدی آپ بجٹ پاس کیوں کر رہے ہیں؟ بجٹ منظوری سے پہلے بانی PTI سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، وفاقی بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات بیرسٹر گوہر کے کہنے پر ہوئی، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بانی PTI تبدیل کر سکتے ہیں، باقی کسی میں جرت نہیں وہ ہلا بھی سکے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان کے 17 دہشت گرد جہنم واصل، کارروائیاں مستونگ، نوشکی، زہری، خزدار اور کیچ میں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن 24 مئی ٹرین حادثے کے بعد کیے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور دیسی ساختہ بم برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملکی امن و استحکام کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔
تاجروں کے لیے خوشخبری، حکومت نے دکانوں اور کاروباری مراکز کی بندش کا وقت بڑھا دیا۔ دکانیں، بازار، مارکیٹ، شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ شادی ہال اور تقریبات کے مقامات رات 10 بجے تک کھلے ہوں گے۔ ریسٹورانٹس اور کھانے پینے کے مراکز رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت۔ ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز اوقات کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس۔ جاری کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ۔ کمیٹی نے ہدایت کی کہ صوبائی حکومتیں وفاق کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پنجاب بھر میں 8,32,000 سے زائد کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری ہوئے۔ خریف کی فصل کے زرعی مداخل کے لیے 90 ارب روپے کاشتکاروں کو مل گئے۔ 8,32,000 کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2 ارب 54 کروڑ روپے کا قرض لیا۔ گندم کے سیزن میں کاشتکاروں نے 100 ارب سے زرعی مداخل کی خریداری کی۔ کاشتکاروں نے 57 ارب روپے کی اقساط ادا کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، پنجاب کے کاشتکار کو مالی خود مختار اور خوشحال دیکھنا میرا خواب ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے۔ پنجاب کا کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا، سر اٹھا کر جیے گا۔ کاشتکار بھائیوں نے زرعی قرضوں کی بروقت ادائی کر کے شاندار مثال قائم کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ تہران، قم اور مشہد میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو ان کی وصیت کے مطابق مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ خامنائی کی تدفین مشہد میں امام رضا کے روضہ مبارک میں کی جائے گی۔ ایران میں نماز جنازہ اور تدفین کے انتظامات جاری ہیں۔ آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 4 ایرانی شہریوں اور 4 کرپٹو ایکسچینجز پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ان کمپنی سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ IAEA صدر رافیل گروسی کا دورہ متحدہ عرب امارات، وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد سے ملاقات۔ براکا ایٹمی پلانٹ پر ڈرون حملے پر تبادلہ خیال۔ اماراتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا، براکا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ عراق سے کیا گیا۔ اس سے قبل سربراہ IAEA نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی، دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق جاری مذاکرات اور تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا، خلیج میں جوہری سلامتی پر تشویش بڑھی، اس کے پیش نظر یہ اہم دورہ کر رہا ہوں۔ قطری وزیر اعظم سے جوہری عدم پھیلاؤ پر بات کی۔ امن استحکام کا حصول سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ جوہری تحفظ سلامتی مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہری ایٹمی تنصیبات کا تحفظ عالمی امن کے لیے ضروری ہے۔ ایران میں جاری کئی جوہری سرگرمیاں اب رک چکی ہیں۔ IAEA امارات کو تکنیکی مدد فراہم کر رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طوفان سے تباہی، روجھان میں آندھی سے حادثات، 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ دولت پور میں طوفانی ہواؤں سے حادثات میں 12 سالہ بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ کشمور میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ اسلام آباد سیکٹر G10 میں تیز ہواؤں کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا، ڈرائیور شدید زخمی۔ نوشہرہ میں پول اور تاریں گرنے سے 3 افراد زخمی۔ میرپور آزاد کشمیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 14 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف شہروں میں 5 جون تک وقفے سے بادل برسنے کی پیش گوئی۔